واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. آج ہمارا قیام مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. 12ویں پارے میں سورہ ہود جاری ہے اور سورہ ہود کی کل 123 آیات ہیں، جن میں سے 6 آیات پچھلے پارے میں یعنی 11ویں پارے میں، اور اس کے علاوہ سورہ یوسف کی ابتدائی 52 آیات وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ 11ویں پارے کی آخری 6 آیات جو سورہ ہود کی ابتدائی 6 آیات ہیں وہ محترم قاری صاحب نے کل تلاوت نہیں فرمائی تھی، اور آج کے پارے میں وہ تلاوت ہوئی. گویا سورہ ہود آج مکمل پڑھی گئی اور اس کے ساتھ سورہ یوسف کی 52 آیات بھی پڑھی. سورہ ہود مکی صورت ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ معروف روایات کے مطابق عام الحزن کے بعد کا زمانہ ہے. کوئی 12 سن نبوی کے لگ بھگ اس کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 غم خار اس دنیا سے چلے گئے. ایک آپ کے چچا ابو طالب اور دوسرا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب ان دونوں کے جانے کے بعد ان کا بہت رعب تھا اور سماجی طور پر ایک بہت مرتبہ تھا. ان کی وجہ سے بہت کمی تھی جو دشمنان اسلام ہے ان کی دشمنی میں. تو ان کے جانے کے بعد وہ کھل کے دشمنی کرنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر انہوں نے مصائب کے پہاڑ توڑ دیے. ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ شرک سے بچ جاؤ اور توحید قبول کر لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر جڑ جاؤ گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروا لو گے تو ان کی دعا سے اور ان کے استغفار سے تمہارے اوپر عذاب ٹل سکتا ہے، وگرنہ گزشتہ اقوام جیسا حشر تمہارا بھی ہوگا. اور اس اعتبار سے جو گزشتہ اقوام پر اللہ کا عذاب آیا اس کی تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی، اشارے کی گئے اور وہ قوم عبرت کا نمونہ بن گئی. اور فرمایا گیا 7 انبیاء کا ذکر اور ان کی قوموں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا اور ان کی تباہی کے واقعات بتائے گئے کہ انہوں نے تکذیب کی انبیاء کی اور ان کا حشر ایسا ہوا. تم اگر اسی روش پر چلو گے تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. اس کے اندر اتنی اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر. 5 صورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان میں ایک صورت سورہ ہود ہے، سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ المرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ نبا جس کو کہتے ہیں، اور سورہ تکویر اذا الشمس کورت. ترمذی شریف کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس کے اندر اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہے. سورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت کے ساتھ اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ کلام اللہ کا اس لیے نازل ہوا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، توحید کا پیغام لے کے آیا ہے کہ شرک سے بچ جاؤ. اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے. اور وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگ کر واپس آ جاؤ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر واپس آ جاؤ. سنو، ایک استغفار ہوتا ہے، ایک توبہ ہے. استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے. وہ استغفار یا وہ قول جس کے پیچھے عمل کی سپورٹ نہ ہو وہ استغفار اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں. انسان گناہوں میں مبتلا ہو اور واپس نہ پلٹے اور اپنے گناہوں میں رہتے ہوئے اللہ سے معافیاں مانگتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، زبان سے بھی معافیاں مانگتے ہوئے آؤ اور عملی طور پر آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ گے
لیے تیار ہو جاؤ، بڑے دن کا عذاب، اللہ فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کے یعنی بطور مالک کائنات تعارف کروایا گیا ہے کہ وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اس نے پیدا کیا ہے ساری مخلوق کو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو وہ ذمہ دار بھی ہے پوری کائنات کی مخلوقات کے رزق کا، اور پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کس نے کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کب واپس جانا ہے، سب اس کے پاس ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان اللہ نے بنائی ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کا، ادھر ادھر کی رنگینی کا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کارخانے کے تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا، اور مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہاں سورہ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ کہف کے اندر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو زمین میں چیزیں تمہیں خوبصورت نظر آتی ہیں، یہ پوری دنیا کی چیزیں اٹریکٹیو بنائی گئی ہیں، یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے۔ تو اصل میں ہم دارالامتحان میں ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ اور دارالامتحان کب تک ہے؟ موت تک۔ موت تک دارالامتحان ہے۔ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے، چاہے کسی کو کچھ مل رہا ہے، چاہے کسی سے کچھ چھن رہا ہے، ہر چیز امتحان کے لیے ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آدمی اس کو اپنا نتیجہ اور فائنل رزلٹ قرار دے، بلکہ ہم امتحان میں ہیں، نتیجہ آخرت میں جا کے نکلنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا اور جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، وہ ہے اصل کامیابی اور ناکامی کا پروانہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینے والا بنائے۔ آیت نمبر 9 سے 11 تک انسانی فطرت کا تذکرہ ہے اور اصلاحی ضابطہ ہے کہ دیکھیں انسان ہمیشہ نعمت چھن جانے پر سمجھتا نہیں نا، انسان نعمت جب چھن جاتی ہے تو اس پر نا امید ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب بھی اس کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہوا، وَإِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ كَفُورٌ، جب اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہوتا ہے إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور پھر ناشکری بھی کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مایوسی کی باتیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرما دیتا ہے سختی کے بعد، تو پھر یہ اترانے لگتا ہے، پھر شیخی پر اتر آتا ہے۔ عجیب فطرت ہے اس کی، نہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی امتحان ہے اور وہ بھی امتحان۔ جب اللہ دیتا ہے تو اس وقت بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ چھینتا ہے اس وقت بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں دونوں امتحان ہیں، جس کو اللہ دے دے وہ بھی امتحان، جس سے اللہ چھین لے وہ بھی امتحان۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ چھینتا ہے نا تو یہ مشکل امتحان، وہ تندرستی چھین لے، وہ مال چھین لے، خوشحالی چھین لے، اولاد چھین لے، کچھ بھی چھین لے، یہ زیادہ مشکل لگتا ہے۔ حقیقت میں جو چھن جانے کا امتحان ہے یہ سوکھا ہے، جب وہ دے دیتا ہے تو یہ امتحان اوکھا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ نعمت دے گا تو پھر اس کا حساب کرے گا قیامت والے دن۔ جب اس کا حساب دینا پڑے گا تو ایک جیسے ایمان والے بھی اگر ہوں گے تو جو مالدار اور خوشحال لوگ ہیں اور دوسری طرف غریب لوگ ہیں، محروم طبقہ، تو جو غریب لوگ ہیں وہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، یہ امیر لوگ ایماندار ابھی حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب نہ ہی کرے، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے۔ ہمارے کوئی اعمال حساب لینے کے قابل تھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما۔ فرمایا صبر اور کردار سے کامیابی ملتی ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو ڈٹے رہتے ہیں اللہ کے دین پر، خوشحالی میں بھی تنگدستی میں بھی، اور کردار اپنا بناتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا ذکر ہے کہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، فرشتہ ساتھ کیوں نہیں آیا، اور اس طرح کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں کرتے ہیں۔ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دل تنگ نہ کریں، یہ بدبخت ایسے بکواس کرتے ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ ان کو تنبیہ کر دیا کریں، یہ بات مان لیں، نہیں مانتے تو ان کے اوپر وبال پڑے گا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن خود ساختہ ہے، اللہ نے یہاں چیلنج کیا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ دیکھیں اللہ نے ایک صورت کا بھی چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا بھی چیلنج کیا ہے، 10 صورتوں کا بھی چیلنج کیا ہے، ایک آیت کا بھی چیلنج۔ یہ پورے قرآن ایک معجزہ ہے، زندہ علمی معجزہ، انزل بعلم اللہ، یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ۔ تو یہ ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک اس کا توڑ کوئی لا ہی نہیں سکتا۔
اصل علم اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس توحید ہوتی ہے. جس کے پاس توحید نہیں ہوتی اس کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن بنیادی موضوع توحید بتا کے اور پوری تفصیلات بتا دیتا ہے، اور یہ وہ تفصیلات ہیں. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، ہر طرح سے وہ اکیلا ہے. یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا. قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ہمیں پتہ چلا. یہ بھی توحید کا بیان خود سے ایک معجزہ ہے. اس طرح حلال و حرام کی تفصیلات اور الوہیت کی اور رسالت کی باتیں یہ ساری کی ساری انسانوں کو پتہ ہی نہ چل سکتی اگر یہ قرآن نازل نہ ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو معجزہ ملتا تھا نا پہلے نبیوں کو، وہ اس لیے ملتا تھا کہ لوگ معجزے کو دیکھ کر ہدایت یافتہ بنے. فرمایا مجھے اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا ہے اور وہ ہے قرآن. مجھے اللہ نے یہ وحی نازل کر دی ہے، میری طرف قرآن نازل کر دی. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ معجزہ مجھے اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ چونکہ معجزے کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، مجھے اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے قرآن کی صورت میں. فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہدایت یافتہ میری امت کے لوگ، کیونکہ یہ جو معجزہ ہے اس پہ جتنی ہدایت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. پھر فرمایا کہ دنیا کی جو زینت ہے، دنیا خوبصورت نظر آتی ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا چاہتا ہے نا اور محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو دنیا نہ دیں. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. فرمایا پورے کے پورا اس کی محنت کا بدلہ دے دیتے ہیں. جو دنیا کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دے دیتے ہیں اس کو، اور اس پہ کئی قطع کمی نہیں کرتے. جو محنت جو کی ہے اس نے. البتہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں سوائے جہنم کے ان کے لیے کچھ نہیں. دنیا میں ان کو سب کچھ مل گیا اور دنیا میں وہ اڑا جا رہا ہے، سب کچھ حاصل کیے جا رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے فرمایا کٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا، کچھ بھی آخرت کے لیے نہیں بچا. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم جب جائیں گے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، فرشتے ان کے بد کرداری کی گواہی دیں گے. یعنی یہ ایک تو اس کے اپنے اعمال ہیں، دوسرے ساتھ فرشتے بتائیں گے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، فرمایا ان کے اوپر لعنتیں ہوں گی. پھر مومن اور کافر دو رویے ہیں، دو کردار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک اندھا ہوتا ہے نابینا، اس کی آنکھ اس کو نظر نہیں آتا، دوسرا بینا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہے، وہ روشنائی دی ہے، وہ دیکھتا ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں. فرمایا مومن اور کافر کی یہی مثال ہے، جیسے ایک اندھا ہو اور ایک بینا ہو. فرمایا کل اعمی والاسم والبصیر والسمیع، اور ایک بولا ہو جس کو سمجھ نہیں آتی، سماعت اس کی کوئی نہیں ہے، اور دوسرا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سماعتوں سے نوازا ہے جس کو ہر چیز کی سمجھ آتی ہے. فرمایا ایک برابر ہو سکتے ہیں. حل یستوی یعنی مثلا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف اندھا ہو ایک طرف بینا ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جب نہیں برابر ہو سکتے تو مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ دو قسم کے کردار اسی طرح سے چلتے ہیں. جب ایک طرح کا کردار روشنی والا اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دیتے ہیں، دوسرے کردار سے جہنم ملتی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فوراً نوح علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. گویا دو قسم کے کرداروں کا نوح علیہ السلام کے قصے سے آغاز کیا. یعنی اقوام کی طرف سے ہمیشہ نبی جب آتے ہیں تو وہ کردار لے کے آتے ہیں روشنی والا، روشنی اور امت کو روشنی کی طرف لے جانے کے لیے. پھر جو اقوام ہیں، جو بھی ان ساتھ کے ساتھ نبیوں کی قومیں ہیں، ایک مشترکہ بات کہ ہر ایک نے اعراض کیا، منہ پھیرا ان کی دعوت سے، ان کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا اور دھمکیاں دی اور اذیتیں دی نبیوں. اس کے مقابلے میں نبیوں نے اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے صبر کیا اور بڑے اپنے معاملات پر ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت پر اور مدد پر بھروسہ کیا، اور انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں ان کو دی جو مسلمان تھے، جو نبیوں کے ساتھی تھے. یہ ہے وہ قصہ، یعنی دو کرداروں کا قصہ ہے. جب بھی نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی اقوام کا ذکر ہوتا ہے، دو کرداروں کا قصہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی ہے ان کا کیا انجام ہوا وہ دیکھ لیجیے. نوح علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ 25 نمبر آیت سے لے کر 49 نمبر آیت تک ہے. جب انہوں نے دعوت دی تو ابتداءً جو کم تر لوگ ہیں وہی آتے ہیں نبیوں کی دعوت پر، تو حیران ہوتے تھے. سارے سردار کہتے تھے کہ ہم جو دیکھتے ہیں ہم ارادلنا بادی الرائی، دیکھنے میں کمزور مریڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا
السلام نے ناصحانہ خطاب کیا ان اجری الا علی اللہ، میں کون سا تمہارے سے کوئی اجر مانگتا ہوں، تم میری بات مان لو، وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ جو میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے لوگ، کمتر لوگ، غریب لوگ، مریڑے لوگ ہیں، ان کو میں چھوڑنے والا نہیں، تمہارے کہنے پہ میں ان کو چھوڑ دوں، ان کو میں نے کوئی نہیں چھوڑا۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، یعنی تم بڑے سردار بنے پھرتے ہو، مجھے کہتے ہیں ان غریبوں کو چھوڑ دو، میں اگر ان غریبوں کو چھوڑ دوں گا تو اللہ کی طرف سے مدد آنا بند ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو چھوڑنے سے اللہ کی مدد بند ہو جاتی۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، ساری طاقت تو اللہ نے ان ایمان والوں کے لیے ذریعے دی ہے، میں کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے یا میں غیب جانتا ہوں یا میں فرشتہ ہوں یا کوئی ایسا، تو میں نے کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ایمان کی بات، وحی کی بات میں نے کی ہے اور لوگ میرے ساتھ مل گئے۔ اب سردار جو ہے وہ دھرمی پر اتر آئے، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بہت تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کر لیا، فاتنا بما تعدنا، لے آ جس کا تو وعدہ، دھمکی جو لگاتا ہے نا، لے عذاب جو آتا ہے ان کنت من الصادقین، ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا تیرا عذاب ہے۔ اللہ، نوح علیہ السلام نے بالآخر کہہ دیا یا اللہ یہ تو بدبخت ہے، اور سورہ نوح کے اندر اس کی تفصیل ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 950 سال تبلیغ کی، اور جو 950 سال عمر، جو 1000 سال یا 1050 سال حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، یہ وہاں ہر ایک کی عمر اتنی نہیں تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 3 نسلیں دیکھی تھی، اور ان میں سے جو نئی نسل پیدا ہوتی تھی وہ بھی نافرمانی پیدا ہوتی، اس لیے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو سارے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے لا یلد الا فاجرا کفارا، جو نئی نسل پیدا ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کی فاجر، فاسق و فاجر اور کافر پیدا ہوتی ہے، لہذا دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بڑھاؤ، سبحان اللہ، انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ رڑے میدان میں آدمی کشتی بنا رہا ہو تو لوگوں کو ہنسی تو آتی ہے نا، فرمایا جب وہ پاس سے گزرتے تھے نا تو کشتی بنا رہا ہے، مذاق اڑاتے تھے، لو جی یہاں پہ سمندر ہے، یہاں پہ دریا ہے، کشتی کس لیے بنا رہے ہو، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان سے کہو کہ ابھی وقت آنے والا ہے پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ، اور پھر اللہ کا حکم آ گیا، پہلے وعدہ کرا لیا نوح علیہ السلام سے کہ دیکھو جب یہ موقع آئے گا نا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر سفارش نہیں کرنی کسی کی، جب ان کو ڈبکیاں لگیں گی نا، بیڑا غرق ہوگا ان کا، تو کہیں تمہیں ترس آ جائے اور پھر اللہ سے سفارشیں کرنے لگ جاؤ، سفارش نہیں کرنی کسی، پہلے وعدہ لے انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے کہ کسی کی آپ نے سفارش نہیں کی۔ بہرحال ایک دن اللہ کا حکم آ گیا، پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ تنور کے اندر پانی آئے گا، جب اس میں پانی آئے تو سب کشتی پہ سوار ہو جائیں، جوڑا جوڑا ہر چیز کا بٹھا لیا، سارے اہل ایمان کشتی پہ سوار ہو گئے۔ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو جوڑے اس میں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، وہ جو تھا نا بیٹا، وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، کہ وہ دور، وہ تھا کشتی میں نہیں آیا، کہتے ہیں کہ اس کا نام یام تھا یا کنعان تھا، مفسرین لکھا، اور نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، تم بھی سوار ہو جاؤ، اس نے کہا مسئلہ کوئی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو فرمایا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا، کسی چیز نے نہیں بچانا۔ بہرحال ابھی وہ بات کر رہے تھے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، درمیان میں ایک موج آئی اور وہ غرق۔ اللہ، اب اللہ کے نبی ہیں، ذہن میں سوچئے یہ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں جن کی دعائیں اللہ سنتا ہے، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میرا بیٹا، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو گیا، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں نبیوں کو رسوا نہیں کروں گا، میرا بیٹا میرے سامنے گیا تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے، تو منت کی اللہ سے، اللہ میرا بیٹا گیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹا تھا نا ان کے صلب سے تھا نا، وہ ان کا بیٹا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بیٹا، کیوں نہیں بیٹا، انہو عمل غیر صالح، اس لیے بیٹا نہیں ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں، اگر عمل اچھا ہوتا تو پھر وہ بیٹا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بیٹا خون کی
نسبت سے نہیں بنتا، بیٹا کردار کی نسبت سے بنتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ باپ کا سبب بیٹے کو ناز پر ہو، پھر مصر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ اگر باپ جو ہے باپ والا کردار بیٹا نہ رکھے تو گویا اس کی میراث نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد حود علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو وہی دعوت دی، نظریہ اللہ اللہ بے لوث دعوت، سارے نبی دعوت دیتے رہے کہ ہم کون سا اجر مانگتے ہیں، لیکن نہیں انہوں نے کوئی بات مانی، وہ حیران پریشان وہ سارے۔ اور نبی حضرت حود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی ان کے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ قالوا یا حود ما جئتنا ببیۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، وما نحن لک بمؤمنین، نہ ہم نے تیری بات کو مانا۔ بعض اوقات یہ بھی کہتے تھے کہ تمہیں ہمارے جو معبود ہیں نا ان کی کسی کی مار پڑ جائے گی۔ ان نقول الا حتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ ہر دور کے مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو یہ معبودان باطل ہیں نا یہ کسی نہ کسی کی ٹانگ توڑ دیں گے، ٹھیک ہے جو اس کی ٹانگ توڑ دیں گے، اس کے گھر بیماری آ جائے گی، فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا۔ یہ ہر دور کے مشرکوں کو یہ الزام ہوتا ہے، جن کو اللہ نے توحید کی طاقت دی ہوتی ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ قال انی اشہد اللہ فاشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ اور من فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، فرمایا جو کچھ کرنا ہے نا تم کر لو، جو فریب کرنا ہے، جو منصوبہ بنانا میرے خلاف بنا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ انی توکلت علی اللہ ربی، میرا توکل بھروسہ اللہ پر ہے، وہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھروسہ نہیں ہے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، لہٰذا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کی جو جان ہے اور ہر چیز کی جو قدرت ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کو ماننے والا، اپنے رب کا بندہ، اور تمہارے یہ معبود یا تمہارے یہ جو باطل خیالات ہیں اس کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم ہود پر لعنت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں بھی لعنت ہوئی اور آخرت میں بھی۔ پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہے قوم سمود کا، آیت نمبر 61 سے 68 تک، انہوں نے بھی حضرت صالح نے بھی ان کو دعوت توحید دی اور یہی کہا کہ میں بے لوث دعوت دیتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کے وہ جو معبود تھے ان کو نہیں چھوڑا۔ اونٹنی کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی گئی، انہوں نے ایک معجزہ مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا ایک معجزہ دے دیا اور کہا کہ اس کو پہلے مانگتے رہے معجزہ۔ صالح علیہ السلام کہتے رہے معجزہ نہ مانگو، نہیں جی نہیں معجزہ آنا چاہیے۔ معجزہ آیا، پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دو پھر ہم مان گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نکال دی، وہ اونٹنی نکل آئی، لیکن اونٹنی بھی عجیب و غریب معجزانہ اونٹنی تھی، وہ کھاتی بھی بہت زیادہ تھی، پیتی بھی بہت زیادہ تھی، ان کے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں تھا۔ اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اس کا کیا کریں، پہلے خود مانگ کے لی، اب اس کے پریشان، وہ ایک طرف جاتی تھی کھیتی کی کھیتی کھا جاتی تھی، پانی پی جاتی تھی، کنواں کا کنواں پانی کا پی جاتی تھی، ان کو بڑی پریشانی کہاں تک کھلائیں اس کو۔ بس بالآخر انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس کو ویسے ہی قتل کر دیں، مار دیتے ہیں یہ تو ہمارا سارا کچھ کھا جائے گا۔ اب آزمائش پہ آزمائش آتی ہے نا، پہلے سیدھی سیدھی بات مان لیتے تو اور بات۔ صالح علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، اگر تم اس کو کچھ کہو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بہرحال انہوں نے اس کو کاٹ دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی اور اس طرح اس کو کاٹ دیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک چنگھاڑ ان کے اوپر پڑی، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، لعنت ہو گئی اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے سمود۔ ان کے اوپر یوں چنگھاڑ پڑی، عذاب آیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام، آگے سلام دعا ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام بھاگے بھاگے گئے اور بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے، کھاؤ سبحان اللہ۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم ناكرهم، جب دیکھا کہ وہ تو کھا ہی نہیں رہے۔ اب گھر میں کوئی آیا ہوا ہو اور گھر سے کھانا نہ کھا رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا تھا یہ دشمن ہے، کسی غلط ارادے سے آیا، لہذا وأوجس منهم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، یہ تو لگتا دشمن۔ نبی غیب جانتے ہیں اللہ، قرآن کے سامنے فرشتے بیٹھے ہیں، جا کے بھنا ہوا بچڑا لے آئے، کھاؤ، پتہ ہی نہیں کہ ایک فرشتے ہیں، انہوں نے نہیں کھانا۔ پھر وہ فرشتے ہیں، دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں یہ کوئی خطرہ
بات نہ ہو. قالوا لا تخف، فرشتوں نے بتایا تو پتہ چل جاتا ہے. بتایا لا تخف، نہ ڈر. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا. اس لیے کہ وہ بدبخت بڑے بے حیا لوگ تھے، اور تاریخ کی سب سے بے حیا قوم لوط علیہ السلام کی، ان کی طرف ہمیں بھیجا ہے اور ہم وہاں جائیں گے. اللہ اکبر. اور ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے. اب بی بی صاحبہ کھڑی تھی ساتھ ہی، حیران ہو گئی. آلد وانا عجوز، کیا میں بچہ جنوں گی اور میں تو بڑی گھوسٹ ہوں. وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا خامد جو ہے یہ بھی 100 سال کا بوڑھا، تو کیسے بچہ ہوگا؟ حیران. ان ھذا لشیء عجیب، عجیب بات ہے. انہوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم پر حیرت کا اظہار کرتے ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی. اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ بی بی صاحبہ. تو بیوی اہل بیت میں ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ساتھ مسئلے بھی سمجھا رہا ہے کہ بیوی کو کہا جا رہا ہے اہل بیت، تو گویا بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہوتی. انہ حمید مجید. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سکون میں ہو گئے، بات ہو گئی، بیٹا اللہ تعالیٰ دے گا، ادھر سے پتہ چل گیا، حیران ہو گئے کہ یہ تو جا رہے ادھر. تو ذہن میں پریشانی ہوئی کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے گا. تو یجادلنا فی قوم لوط، کہنے لگے کہ نہ ہی جاؤ، عذاب نہ لاؤ. ابراہیم علیہ السلام جھگڑا کر رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ. یجادلنا، ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں کہ نہ ہی کرو، اللہ سے بات کرو. یعنی اس طرح سے کہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم الحلیم رباہ منیب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل تھے. سبحان اللہ، نرم دل تھے، اس لیے ان کو خیال آیا عذاب آنے، پہلے جو پتہ چل جائے عذاب آنے والا ہے تو نرم دل لوگوں کو پریشانی تو ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی پریشانی ہوئی، کوشش کی کہ یہ نہ ہو. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم پیچھے ہٹ جا، اب یہ عذاب ٹلنے والا نہیں. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، عذاب یہ آ کے رہے گا، یہ ٹلنے والا نہیں. اب جتنا مرضی کرتے رہو. اللہ اکبر. تو وہاں گئے، جا کے وہاں پہ بات کی. اب وہ بدبخت جو تھے ان کو بھی نہیں پتا یہ فرشتے عذاب کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر اپنی بے حیائی کے مظاہرے شروع کر دیے اور وہاں کہا لوط علیہ السلام پر پریشان، الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کوئی بندے کے پتروں والی بات کرے، کوئی آدمی صحیح بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. بالآخر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. حضرت لوط علیہ السلام قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور فاصل باہلک بقطع من اللیل، رات کو اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے عذاب کا جو وقت ہے نا وہ صبح ہے. صبح عذاب آنا ہے، رات کو نہیں آنا، لہٰذا صبح سے پہلے نکل جاؤ. الیس الصبح بقریب، صبح میں بھی خاصا وقت ہے، نکل جاؤ، اس بستی سے دور نکل جاؤ. باہر وہ نکل گئے. پھر عذاب کیا آیا؟ اللہ فرمایا ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. لیکن وہ جو خاتون تھی ان کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، لہذا وہ پیچھے اس نے مڑ کے دیکھا اور وہ عذاب کا شکار ہو گئی، پکڑی گئی. عذاب کیا آیا؟ فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بستی کو الٹا دیا، اس کا یعنی نیچے سے اٹھایا اور الٹا کے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پتھر بھی ایسے تھے جیسے کھنگر کے نکیلے پتھر ہوتے ہیں، ایسی پتھروں کے اوپر سے بارش ہوئی. اللہ مسومۃ عند ربک، یہ جو جتنے بھی پتھر آئے تھے نشان لگے ہوئے تھے، یہ فلاں کے لیے آ رہا ہے، فلاں کے لیے آ رہا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالم جب بھی کردار ادا کریں گے اللہ کا عذاب اسی طرح کا سر کے اوپر آیا ہوا ہے. پھر آگے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 84 سے 95 تک. انہوں نے اپنی قوم کو کہا ناپ تول پورا کرو، فساد نہ پھیلاؤ، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کیا کرو. ان کے بھی وہ جو قوم والے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کیا تیری نماز ہمارے معبودوں سے روکتی؟ تو اپنی نماز پڑھتا رہے، ہمارے معبودوں کو تو برا نہ کہ. ہمیشہ مشرک یہ کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے معبودوں کو تو کچھ نہ کہو، اپنی نمازیں پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا
میرے، میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنے میرے استطاعت ہے میں تو اصلاح چاہتا ہوں. نہیں مانے، اللہ نے ان کے اوپر بھی ایک چنگاڑ بھیجی اور فرمایا ظلم الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين. چنگاڑ پڑی اور سب بلیاں بیٹ ہو گئے اور ایسے تھے جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں. آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے اور فرعون کی قوم کا تذکرہ ہے. اور یہ سارے کے سارے قصے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرانی بستیوں کے قصے ہیں، ہم اس لیے سناتے ہیں منہا قائم و حسین، اس لیے کہ کوئی ان میں باقی ہے، کسی کی جڑ کٹ گئی ہے. ظالم اقوام نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. جھوٹے معبودوں نے ان کو فائدہ نہ دیا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ظلم جو ظالم ہوتا ہے کبھی بچتا نہیں ہے اور جھوٹے معبود فائدہ نہیں دیتے بلکہ وہ تباہ و برباد وہی کرواتے ہیں. یہ نشان عبرت بنی ہے، تم بھی نشان عبرت بنا دیے جاؤ گے اگر تم اپنا کردار صحیح نہیں کرو گے. پھر فرمایا قیامت کے دن بس دو ہی قسم کے لوگوں کے، شقی و سعید، بدبخت ہوں گے اور خوش بخت ہوں گے. بدبخت جہنم میں جائیں گے، خوش بخت جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش بخت بنائے. فرمایا فاستقم کما امرت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، آپ جس طرح حکم ہے اللہ کی دعوت دیتے جائیں، ڈٹے رہے. بس یہ کوئی ساتھ آ جاتا ہے تو آ جائے، نہیں آتا تو نہ آئے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. دیکھو کردار ایک رکھنا ہے. ظالم کے ظلم سے، جابر کے جبر سے، فرعون کی فرعونیت سے، کسی مالدار کے مال سے، کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے، چاہے وہ جادوگر ہو، چاہے وہ اس کے پاس مال ہو، وہ چاہے یوں آندھی کی طرح تمہارے اوپر غالب آ رہا ہو، کبھی بھی اس سے مرعوب نہیں ہو. فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. ظلم سر چڑھ کر آ رہا ہو، اس کی طرف اپنا وزن نہیں ڈالنا، اس کی طرف جھکنا نہیں. لا ترکنوا، کبھی بھی اس کے پلڑے میں اپنا وزن نہ ڈالنا. فتمسکم النار، ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی، آگ لگ جائے گی تمہیں. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. اگر تم ایسے کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. آیت نمبر 117 ضابطہ دے دیا. فرمایا یہ جو بستیاں 7 قومیں تباہ و برباد ہوئی، کہانی سن لی ہے نا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ بستی جس میں اصلاح کا عمل جاری ہو اللہ اس کو برباد نہیں کرتا. قانون وما کان ربک لیہلک القری، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو تباہ و برباد کر دے ظلم کے ساتھ. واہلھا مصلحون. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس قوم میں، جس معاشرے میں اصلاح کا عمل جاری ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا. لہذا جس بھی لیول کا اصلاح کا عمل ہو آپ شروع کر دیں، اپنی اصلاح شروع کر دیں، معاشرے کی اصلاح شروع کر دیں، اصلاح کی تحریک جاری ہو، ہر شخص اصلاح کے عمل میں حصہ لے رہا ہو، تو یہ اللہ کے عذاب کی طرف سے امان آ جاتی ہے کہ پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا. آخر پہ، سورت کے آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور انتظار کا مشورہ دیا ہے کہ یہ کفار جو ہے ان سے کہہ دو کہ انتظار کریں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عظمتیں عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ یوسف ہے. سبحان اللہ احسن القصص. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم تمہارے اوپر یہ تم بیان کر رہے ہیں جو بہترین بیان ہے. احسن القصص کا مطلب بہترین بیان. بعض لوگ کہتے ہیں قصص قصے کی جمع، قصے کی جمع قصص بھی آتی ہے اور قصص بھی آتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قصص جو ہے یہ مصدری معنوں میں ہے. اس کا مطلب ہے بیان کرنا. احسن القصص کا مطلب ہے بہترین بیان. قرآن قصہ نہیں بیان کرتا، قرآن اس قصے کے وہ پہلو بیان کرتا ہے جو بہترین پہلو ہیں جن کا تعلق ہماری ہدایت کے ساتھ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ سورت بھی اس وقت نازل ہوئی جو مکی دور کا اخیر ہے. جیسے میں نے عرض کیا سورہ ہود کا زمانہ اور سورہ یوسف کا زمانہ تقریباً ایک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی تیاریاں ہو رہی تھی. دارالندوہ میں کفار کی جو میٹنگ ہوئی آخری، اس سے پہلے بھی ساری پلاننگ اسی طرح کی ہو رہی تھی. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور اللہ نے عظمت عطا فرما دی، حکومت عطا فرما دی، تو گویا اس صورت میں، اس احسن القصص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام تھا کہ یہ کفار مکہ آپ کے رشتہ دار آپ کو یہاں سے نکال رہے ہیں جس طرح برادران یوسف نے ان کو نکالا تو اللہ نے حکومت عطا فرما دی. یہ اگر آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت عطا فرما، لہٰذا اللہ نے حکومت عطا فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گویا نبی
مصائب ختم ہوئے اور اللہ نے حکومت عطا فرمائی، حکمران بن گئے، اسی طرح آپ کے مصائب بھی ختم ہوں گے اور آپ حکمران بنیں گے۔ تو فتح مکہ اور کامل اقتدار اور غلبہ کی بشارت تھی اس صورت کے اندر کہ آپ جب نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھولے گا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ سوال کسی نے کیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے اس کے شان نزول میں کہ سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ بنی اسرائیل تو کنعان میں یہ رہتے تھے، فلسطین کے اندر، تو فلسطین میں رہنے والے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا وطن تو یہ فلسطین تھا، یہ مصر کیسے پہنچے؟ تو یہ سوال کچھ لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی، اس میں پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام کے احسن القصص کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیار محبت کی داستان، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک عظمت کردار کا قصہ ہے۔ اتنے پہلو ہیں اس کے اندر ہدایت کے، اور ایک شخص کو اللہ نے کس طرح کردار کی عظمت کی وجہ سے اعلیٰ ترین بلندیوں میں پہنچایا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے۔ تو جو شخص اپنا کردار پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا بھی ہے۔ یہ اصل میں پورا قصہ تو عظمت کردار کا قصہ ہے، سمجھنے کے لیے، لذت لسانی کے لیے نہیں۔ فرمایا یہ اس لیے ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یہ سمجھنے کے لیے ہے، غور کرنے کے لیے ہے۔ آغاز ہوا خواب سے، خواب آیا یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام ساتھ 11 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام سمیت 12 بھائی تھے۔ اچھا، خواب ہی آیا کہ اپنے والد صاحب سے خواب سنایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب والد بھی نبی تھے، سمجھ گئے خواب تو کوئی سچا ہے۔ دیکھیں سچا خواب جو ہوتا ہے نا، یہ ایک قسم ہے خوابوں کے۔ خواب ہوتے ہیں 3 قسم کے۔ ایک خواب ہوتا ہے رؤیا صالحہ، اس کو کہتے ہیں سچا خواب۔ ایک خواب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، جو پریشان خیالی، ایسے خام خواہ خیال آتے ہیں، عجیب و غریب بے تک کے خواب آتے ہیں، خواب کے اندر خواب، خواب کے اندر خواب، اور آدمی کو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا خواب۔ ایک خواب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ حدیث نفس یہ خواب ہوتا ہے کہ جو آپ دن بھر میں جو کام کرتے ہیں، جو معمولات کرتے ہیں، اسی طرح کے خواب آتے ہیں۔ یعنی جب بچوں کے امتحان ہوتے ہیں نا، رات کو ان کو پریشان کن خواب آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ حدیث نفس ہوتی ہے۔ وہ پیپر سے رہ گئے ہیں، پیپر جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، گاڑی مس ہو گئی ہے، فلاں، اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں خواب امتحان کے دنوں۔ تو جس طرح کی معمولات ہوتے ہیں اس طرح کا خواب آئے، یہ حدیث نفس ہوتا ہے۔ جو ایسے پریشان خیالی وہ اضغاث و احلام ہوتے ہیں۔ جو رؤیا صالحہ، جو سچا خواب ہوتا ہے نا، وہ واضح خواب ہوتا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ایک کلیئرٹی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے خواب اس کا سچا ہے، اور یہ نبی تھے نا، کہتے ہیں بیٹا کسی کے پاس خواب کا ذکر نہ کر، ایسے نہ ہو کہ تو خواب کا ذکر کرے، کوئی تیرے خلاف پلاننگ کرے۔ لیکن پلاننگ وہ پہلے ہی کر رہے تھے۔ پریشانی ان کو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام بہت پیارے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے کہا اس کو کہیں ایک طرف کرو تاکہ ہم پیار کے لیے ہم خالص، ہم سامنے ہوں، بس پیار صرف ہمارے لیے اور کسی کے لیے نہ ہو۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ پروگرام انہوں نے بنایا کہ اس کو مار دینا ہے۔ ایک ان میں یوں لگتا ہے ہر جگہ ہی نا ایک بھائی کا کردار باقی بھائیوں سے الگ ہے۔ اس نے کہا نہیں یار مارو نا، پلاننگ ہو رہی ہے تو اس کو مار دیتے ہیں، نہیں مارو نا، بھائی ہے اس کو نہیں مارنا۔ یعنی ایک کا کردار بہرحال پازیٹیو ہے، اس نیگیٹیوٹی کے اندر بھی ایک کردار پازیٹیو ہے۔ وہ کہتا ہے نہ مارو، بلکہ یہ کرو کہ اس کو قال قائل منهم، ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، مارنا نہیں بھائی، یوں کرتے ہیں والقوہ فی غیابۃ، جب کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں کم از کم زندہ تو رہے گا، یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کچھ کرنا ہی ہے نا تو کنویں میں پھینک دو، کوئی اس کو قافلہ اٹھا کے لے جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تم نے تو جان ہی چھڑانی ہے نا، تو جان چھوٹ جائے گی۔ باہر جا کے ابا جی سے کہا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں، اس کو بھیجے ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ جائے، کھیلے گھومے پھرے، کھائے پیے، چگے چورے، اور ہمارے ساتھ چرے چگے، ہم جائیں گے۔ یہاں سے ایک استدلال یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو میں نے نہیں بھیجنا، کہ کیوں جا کے چرے چگے اور کیوں کھیلے۔ عام طور پہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ کھیل کود کے اور تفریح کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے لیے یہاں دلیل ہے کہ اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بچے کو کھیل کود کے لیے، اور آج کل کے دور کے
نہیں کیا، یہ کیوں کرے، بلکہ بھیج دیا ساتھ. صرف مسئلہ تو یہ تھا حفاظت کا، اور کہا کہ بھئی حفاظت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھیڑیا وغیرہ جنگل میں کوئی جانور نقصان پہنچائے. انہوں نے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم اتنے سارے ہیں، اتنی پورا جتھا ہے، ہم کیسے یہ اگر ہم اس کی حفاظت نہ کر سکیں، یہ بھی کوئی بات. بہرحال انہوں نے تو کنویں میں پھینکنا تھا، اپنی جان چھڑانی تھی، کنویں میں پھینکا، ان کی قمیض اتار کے جھوٹا خون لگا کے لے آئے. آ کے یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ تو جناب کھا گیا، بھیڑیا ان کو کھا گیا. اللہ اکبر، روتے ہوئے آئے بدمن کاذب. اب کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کہ انہوں نے کوئی کرتوت کیا ہے. ایک تو بات سمجھ آ رہی تھی سامنے کہ وہ جو بھیڑیا جس نے کھایا تو خون لگایا ہوا قمیض کو اتار کے، صحیح سالم قمیض، اب بھیڑیے نے اتار کے خون لگایا، بندہ پوچھنے والا ہو، قمیض پھٹی نہیں کچھ نہیں. یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی انہوں نے گڑبڑ کی ہے، لیکن کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ کے نبی ہیں، کچھ نہیں پتا، کہتے میں تو صبر کرتا ہوں. بہرحال انہوں نے ایک قافلہ آیا، وہاں سے پکڑ کے لے گئے، اور اب ظاہر ہے ایک بچہ ملا، جا کے انہوں نے بیچ دیا مصر میں. مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا، مصر میں جا کے بیچ دیا، اور بیچا بھی قرآن کہتا ہے تھوڑے انا للہ و انا الیہ راجعون. پیسوں میں بیچا، صحیح قیمت بھی نہیں لی، اس لیے کہ ان کو پرواہ کوئی نہیں تھی، ان کو مفت میں آتا ہے. اللہ کا نبی، اس کا بیٹا ہے، ہونے والا نبی ہے، اور فرمایا کہ یہ بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. ان کو پرواہ کوئی نہیں تھی، چند درہم کے اندر ان کو جو ہے بیچ دیا. تو جس نے خریدا وہ وہاں کا شہر کا نمبردار تھا، چودھری تھا، عزیز مصر. اس نے سوچا کہ میں اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں، خوبصورت بچہ ہے تو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں. خیر گھر میں رہے، بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، اور اس کی خاتون جو تھی، اس نے دیکھا نوجوان اچھا ہے، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. اس نے برا ارادہ کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے دروازے سارے بند کر لیے، اور بند کر کے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ قرآن کہتا ہے کہ اس خاتون نے ارادہ کیا برا. وَهَمَّ بِهَا، لوگ کہتے ہیں کہ اس یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا، ارادہ نہیں کیا یوسف علیہ السلام، کوئی ارادہ نہیں. قرآن کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف بھی ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. ان کو تو اللہ نے برہان دکھائی تھی، لہذا ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. دروازے کی طرف بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے، پیچھے سے اس نے پکڑنے کی کوشش کی، قمیض پھٹ گئی پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی. 7 دروازے باہر نکلے، سامنے مالک کھڑا ہوا ہے عزیز مصر. حیران ہو گئے یہ کیا ہوا. اب وہ بدبخت خاتون جو تھی فوراً ہی بدل گئی، کہتی دیکھیں اس نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا. یعنی بندے کو پھنسانا ہو عورت 1 منٹ میں پھنسا سکتی، اور وہ یوسف علیہ السلام جو پاکیزہ کردار کے آدمی، اب وہ جاتے ہی ان کے بولنے سے پہلے کہتی اس نے برا ارادہ کیا. اب کیا کہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک آدمی بھیجا. اب کون تھا؟ گھر والوں میں سے کوئی تھا. قرآن کہتا ہے ان کے گھر والوں نے کسی نے ترکیب بتائی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا، اللہ نے اس کو زبان دی کہ یوں کریں کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کس نے کیا کیا ہے، کون گناہ گار ہے، یہ دیکھ لے قمیض کدھر سے پھٹی. اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے نا تو یوسف گناہ گار ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر وہ گناہ گار. تو یہ اسی سے فیصلہ ہو جائے گا. قمیض دیکھی تو قمیض پیچھے سے پھٹی. سمجھ آ گئی عزیز مصر کو، اور اس نے کہا کہ سارا کام تو تیرا ہے. اللہ یوسف آرزنا. یوسف علیہ السلام کو سمجھانے لگا، یوسف کسی سے ذکر نہ کرنا، بس چپ ہٹ جا، کوئی نہ کرو، کچھ نہ کچھ کرو. اللہ اس کو کہا کہ تم نے بہت کام خراب کیا، واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگو اور چپ بھی کر. اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی بات، لیکن وہ بات پھیلتے پھیلتے سارے شہر میں پھیل گئی. شہر کی عورتیں باتیں کری، دیکھیے جی اپنے لڑکے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ جو ہے اس نے اس طرح کا ارادہ کیا. اس نے پھر اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک دعوت کی، اور دعوت میں ساری خواتین کو بلایا، چھریاں ان کے ہاتھ میں پکڑائیں، اور وہ اپنے فروٹ کاٹنے کے لیے وہاں یوسف علیہ السلام کو کہا. دیکھ کے حیران ہو گئی، یہ کوئی بشر، یہ تو فرشتہ ہے. اللہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. بس پھر یہ شعر ہو گئی. بدماش خاتون تھی اور بدماشیاں بالکل کھلا کھلا کہتی ہے یہ پہلے تو بچ گیا ہے، اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں.
یوسف علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، کردار بچا رہے ہیں. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت کیسے. کردار بچائیں تو بات بنتی ہے. جس نے آگے جا کے نبی بننا ہے اس کے کردار کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے. کہتے ہیں یا اللہ ان عورتوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے مجھے جیل بہتر ہے، مجھے جیل میں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو عزیز مصر کے بھی دل میں خیال آیا پورے شہر کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے، اس ہنگامے سے بچنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھیج دیا. جیل میں بھیجا پھر بھول گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے. اب جیل میں گئے تو ساتھی تھے وہاں ان کے ساتھ رہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھدار آدمی، سب کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی تھی، لیکن آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی. ایک دن خود انہوں نے پوچھا کہ ہمیں خواب آیا ہے، ذرا خواب کی تعبیر تو بتا دو. ایک کہتا ہے مجھے خواب یہ آیا کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، پرندے آ کے روٹیاں کھائے جا رہے ہیں. اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے خواب یہ آیا کہ میں شراب کشید کر کے کسی کو پلا رہا ہوں. مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کیا حکمت ہے، تبلیغ کی حکمت بھی اس میں سے سمجھائی جا رہی ہے. مختلف اسباق ہے بے شمار. انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، کہتے ہیں خواب کی تعبیر ابھی بتا دوں. اور پہلے تبلیغ نہیں کی. اب یہ موقع تھا کیونکہ ان کی توجہ تھی. اگر اس سے پہلے تبلیغ کرنا شروع کر دیتے تو کسی نے سننے نہیں تھے، ایسے مولوی لگا ہوا ہے. جب وہ متوجہ ہو کے ان کو کام تھا تو اب تو وہ غور سے بات سنیں گے نا. لہٰذا ایسے موقع کی تلاش، جو نبی ہوتا ہے وہ ماہر نفسیات ہوتا ہے، وہ پورے اپنے امتیوں کی نفسیات کو ملحوظ رکھتا ہے اور اس کے مطابق بات کرتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال انہوں نے جب بات کی تو پہلے تبلیغ کی. میں ایسی قوم سے آیا جو مشرک قوم. اب یہاں آ کے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دین دیا ہے جو یعقوب علیہ السلام کا دین ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. میرے پاس وہ دین ہے. لوگ کس کو خدا بنائے ہوئے ہیں، الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے تو ان کو خدا بنایا ہوا ہے. ایسے چیزوں کے نام رکھ کے خدا بنا لیتے ہو. نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا، قدرت اور طاقت اور صفات سے خدا بنتا ہے. لہذا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. اگر خدا وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت، ایک اکیلا قوت والا، وہ بہتر ہے کہ ہزاروں بالکل بودے خدا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی یہ سارا کچھ بتا کے کہ خدا نام رکھ لینے سے خدا نہیں بنتا، قوت اور طاقت اور صفات سے بنتا ہے. ان کو پوری تبلیغ کر دی. بہرحال وہ دونوں وہاں سے چلے گئے. خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک شخص جو ہے وہ بچ جائے گا، جو اپنے جا کے اپنے بادشاہ کو یا اپنے مالک کو وہ شراب کشید کر کے پلایا کرے گا، اس کو مشروب پلایا کرے گا. دوسرے کے بارے میں بتایا کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تم قتل ہو جاؤ گے، تمہاری کھوپڑی جو ہے وہ پرندے نوچیں گے. جس نے بچ کے جانا تھا نا، اس کو کہا کہ ذرا اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا. 20 سال جو ہو گئے بغیر جرم کی جیل میں. اللہ تعالیٰ کندن بنا رہا ہے یوسف علیہ السلام. تو میرا ذکر کرنا. وہ جا کے بھول گیا، اس نے ذکر ہی نہیں کیا. پھر یاد اس کو یوسف اس وقت آیا جب بادشاہ کو خواب آئی. بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 گائیاں موٹی، 7 گائیاں پتلی، موٹی گائیاں پتلی کو کھا رہی ہیں. اسی طرح 7 ہری بالیاں ہیں سٹے، اور 7 جو ہے وہ خشک ہے. اور یہ دیکھا. بتاؤ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ معبر اکٹھے کر لیے. بتاؤ تعبیر کیا ہے؟ اب کسی کو سمجھ آئے تو بتائے نا. جب سمجھ نہ آئے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اضغاث و احلام. وہ ایسے الٹ پلٹ خواب آتے رہتے ہیں، پریشان خیالی ہے اور کچھ نہیں. وہ جو خواب کی تیسری قسم ہوتی ہے ایسے ہی کنفیوژن والے خواب، تو اس کا کوئی مطلب نہیں. اس کو خیال آیا کہ خواب بتانے والا تو جیل میں پڑا ہے. کہتے ہیں مجھے بھیجو تو میں اس کو جیل سے خواب پوچھ گیا. تم گئے یوسف ایھا الصدیق، جاتے ہی ہو میرے بیلی یوسف خواب کی تعبیر. اب ہمارے جیسا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے ادھر تیری حیثیت ایسی میں تجھے بتاؤں. لیکن کردار سبحان اللہ، ذرا شکوہ نہیں کیا. پہلے تعبیر بتا دی جو اس نے پوچھی، اس کی تعبیر بتا. اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے میرا وعدہ کیوں نہیں پورا کیا، تو نے کیوں نہیں جا کے بات. آج تجھے میں یاد ہے. تعبیر بتا دی اس نے. جا کے اس کو بتایا کہ تعبیر اس کی ہے کہ 7 سال اچھی فصل ہوگی، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے. لہٰذا اپنے اس 7 سال میں غلہ جمع کرنا ہے. حیران ہو گیا بادشاہ سن کے کہ یہ تو ایک قومی لیول کا مسئلہ ہے، نیشنل لیول کا پرابلم. بلا کے لاؤ. بلانے آیا. نہیں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے ریکارڈ ٹھیک کرو.
یہ میں کیوں جیل میں رہا اتنا عرصہ؟ بتاؤ خواتین کا کیا معاملہ تھا؟ تو پہلے ریکارڈ ٹھیک کرو، دھبا رہے گا ہمیشہ. یعنی اس خاتون کے ساتھ ایک کہانی بن گئی نا، تو ساری مصر کے اندر اور پورے شہر کے اندر وہ کہانی چل رہی تھی. تو وہ کہانی اگر اسی طرح چلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی کے کردار پر دھبا افواہ کی صورت میں بھی ہو تو اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. کلیئر کیسے کرنا ہے؟ پہلے پتہ کرو. بلا لیا انہوں نے، خواتین کو بلا لیا. وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی خاتون، اس کو بھی بلا لیا. کیوں بھائی؟ پھر اس نے بتا دیا. قرآن کہتا ہے اس نے خود کہا قالت امرأۃ العزیز، وہ خاتون کہتی ہے الآن حساس الحق. اتنے سال لگے. اب قرآن نے یہ نہیں کہا ظاہر الحق، کیا حق ظاہر ہو گیا، نہیں، حساس الحق ایک وقت میں کب ظاہر ہوا؟ اتنے سال پی کاٹنی پڑی ہے یوسف علیہ السلام کو. حساسا کا مطلب ہوتا ہے کرتے 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 حق نتھر کے اوپر آ. لہذا وہ مان گئی اس کے اندر اس کے کردار کی کوئی خرابی نہیں ہے. ساری کی ساری خرابی ہمیں تھی. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی. انہ لمن الصادقین، یہ تو سچا ہے. ٹریک ریکارڈ صحیح ہو گیا، تاریخ کا ریکارڈ درست ہو گیا، تاکہ درست ریکارڈ کے ساتھ یوسف علیہ السلام باہر آئے. ایسا نہ ہو کہ کوئی یوسف علیہ السلام کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے. یہاں پہ پارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ باقی کہانی اور باقی احسن القصص اگلے پارے میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.